اس رات جب فصیح عشاء کے بعد کھانے کے لیے کچھ لینے آیا تو شمسا سحری کے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ فصیح اور ابا کی عادت تھی، عشاء کے بعد روٹی ضرور کھاتے تھے۔ شمسا نے سارے کام چھوڑ کر اس کے لیے روٹی بنائی اور اتنی دیر وہ نوریہ اور سامیہ کو کام کروانے بیٹھ گیا۔ سامیہ حسب عادت ادھر ادھر کی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ کیسے سب ایک بار تو صبا کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میں نے تو کہا میرا بہت دل ہے اس کی میرے بھایا کے ساتھ شادی ہو جائے۔ نوریہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایسی باتوں پر بھایا فوراً ٹوک دیتے تھے کہ بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، نہ ہی ایسی کسی گفتگو میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن آج تو بھایا مسکرا رہے تھے۔ اس نے چپکے سے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا تھا۔ وہ اتنی اچھی لگتی ہے۔ ہاں نا، وہ سچ میں اتنی پیاری ہیں۔ بھایا، آپ بھی کبھی غور سے دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے۔ ڈرامے والی لڑکیاں تو اتنا بھر بھر کر میک اپ لگاتی ہیں، لیکن وہ تو سادہ ہی اتنی پیاری ہیں۔ ہم انہیں اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، ہے نا بھائی؟ بھابھی بنا کر اس کی زبان ذرا سی شے پا کر کینچی کی طرح چلنے لگتی تھی۔ اور میں کیسا لگتا ہوں؟ اس کی بات پر سامیہ نے جیسے غور سے اس کا ناک نقشہ دیکھا تھا۔ آپ تو دنیا کے سب سے اچھے اور پیارے بھائی ہیں۔ دیکھو بیٹا، تم لوگوں کا بھائی ہوں، اس لیے تم سب کو اچھا لگتا ہوں، پیارا لگتا ہوں، لازمی نہیں ہے کسی دوسرے کو بھی اچھا لگوں۔ اگر وہ پریوں جیسی ہے تو یہ دیکھو میرے ہاتھ۔ سامیہ کے ساتھ ساتھ نوریہ کی نظر بھی اس کے ہاتھوں پر گئی تھی۔ یہ میرے ہاتھ کتنے بڈھے اور سیاہ ہیں، اور یہ بال کتنے برے لگتے ہیں، ہے نا؟ سامیہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا صبا کی شفاف رنگت سے تو نظر ہی نہیں ہٹتی تھی، اور بھایا کو اس نے ابھی ابھی غور سے دیکھا تھا، لیکن بھائی ہونے کے اضافی نمبر لگا کر پاس کر دیا تھا۔ اب انہوں نے خود سے یہ خامی نکالی تو اسے دکھ ہوا تھا۔ میں آپ سے نہیں بولتی، ابھی یہ میں کہہ رہا ہوں اور تمہیں برا لگ رہا ہے۔ کل کو اگر وہ یا کوئی اور کہے تو سوچو تمہیں کتنا برا لگے گا، اور مجھے بھی۔ اور اگر آپ اسے برا نہ لگے تو… کتابیں لے کر اٹھنے سے پہلے اس نے ایک بار چپکے سے بھایا سے پوچھا تھا، تو تم بنا لینا اسے بھابھی۔ ایک خواب تھا جو اس نے اس معصوم آنکھوں سے نوچنا چاہا تھا، لیکن اس خواب کا کوئی بیج چپکے سے اس کی آنکھ میں آن گرا تھا۔ یہ شاید پہلے سے موجود تھا اور اب نمو پا رہا تھا۔ وہ کسی اور نظام شمسی کا چاند تھا، اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے وہ اپنے مدار سے بھٹک کر اس کے راستے میں آن کھڑا ہوا تھا۔ لیکن وہ تو یہ سارے معاملات سمجھتا تھا نا، وہ کیسے اس کی خواہش کر سکتا تھا؟ یہ اور بات کہ دل کسی بچے کی طرح ہمک ہمک کر اس کی جانب لپکتا تھا۔ نصرت کو لگا تھا خودکشی کا فیصلہ کرنا مشکل ہے اور اس کے بعد سب آسان ہوگا، لیکن یہ تو مشکلات کی ابتدا تھی۔ وہ کسی ایسے انداز سے خودکشی کرنا چاہتی تھی جس سے کم تکلیف ہو اور جان جلدی نکل جائے، اور اسے تاحال ایسا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ فری کو اب وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، اسے جلانے کے لیے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پہلے کی طرح ان گنت مواقع تھے، لیکن اب اسے جیسے پرواہ نہیں تھی۔ نصرت خوش ہونا چاہتی تھی، لیکن اگر یہ سب اسفند کی قیمت پر تھا تو اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے لگا تھا 4 دن اسے جلانے کے بعد وہ اسفند کو دوستوں کی فہرست سے از خود خارج کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اسفند کو لے کر گھر تک آ گئی تھی اور اسے حیرت تھی کہ اس پر پابندیاں لگانے والوں کو اس میں کوئی قباحت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کا تو گھر کوئی فون ہی آ جاتا تو جیسے قیامت آ جاتی تھی، لیکن یہاں وہ ایک انجان مرد کو گھر میں لے آئی اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں دی۔ اس روز اسفند اسے لینے گھر آیا تھا۔ وہ دونوں کہیں جا رہے تھے۔ براؤن رنگ کے مسلے ہوئے ٹراؤزر شرٹ میں وہ دنیا جہاں سے بیزار بیٹھی تھی۔ 2 دن پہلے کے دھلے بال بے ترتیبی سے جوڑے سے نکل کر چہرے کے گرد پھیلے ہوئے تھے۔ نکسک سی تیار اسفند کے سامنے اسے اپنا آپ بہت میلا لگ رہا تھا، لیکن وہ دل کی پہلی خوشی تھا۔ اس کی قربت، اس سے مختصر ہی صحیح گفتگو دل کو سکون دیتی تھی۔ آج کل تو وہ یوں بھی بہت بے سکون تھی۔ ہاتھوں سے کپڑوں کی سلوٹیں دور کرتے اس نے زبردستی لہجے میں بشاشت سموئی تھی۔ کیسے ہو اسفند؟
بہت دنوں بعد دکھائی دیے۔ کمال ہے، ایک بندہ سامنے کھڑا ہے اور تم سے بہتر حالت میں ہے اور تم اس سے پوچھ رہی ہو وہ کیسا ہے۔ اور ویسے بھی تم پتہ نہیں کس سوگ میں ہو، کمرے میں بند ہو کر بیٹھی رہتی ہو، ورنہ تمہیں علم ہوتا ہے اسفند تقریباً ہر روز یہاں آتا ہے۔ پستہ گرین شرٹ کے ساتھ بلو جینز میں شانوں پر بال بکھیرے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے نزت اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے شعلوں کو بھول گئی تھی۔ ایسے میں اگر اسفند اس پر دل ہار گیا تھا تو کون سی بڑی بات تھی۔ اس کے سامنے اسفند کا ہاتھ پکڑے وہ ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی۔ نزت کو اس کے جانے کے بعد بڑی دیر بعد ہوش آیا تھا۔ اس دن رات کو کھانے پر فری موجود نہیں تھی۔ کیا آپ کو فری کی سرگرمیاں معلوم ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کے کھانے پر بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی؟ اس نے بڑے نارمل انداز میں بات شروع کی تھی۔ کون سی سرگرمیاں؟ دوستوں کے ساتھ گئی ہے شاید، ڈیڈی نے پوری توجہ سے جواب دیا تھا۔ دوستوں نہیں، وہ جس لڑکے کے ساتھ پھرتی ہے۔ کیا تم نے یہی تہذیب سیکھی ہے؟ اپنی بہن کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں؟ تمہارے ڈیڈی مل چکے ہیں اسفند سے، بلکہ اس کی فیملی سے بھی۔ جلد ہی ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ یہی دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی بات نہ سنوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مما نے ٹوک دیا تھا اور ساتھ ہی اچھا خاصا جھڑک بھی دیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کمرے میں بند ہو کر رونا شروع کر دیتی اور اس وقت تک روتی رہتی جب تک اندر کی بڑھاس نہ نکل جاتی، لیکن اس وقت وہ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھی تھی اور کچھ اسے غصہ تھا۔ یہ آپ ہیں مما؟ یاد ہے ابھی کچھ ہفتہ پہلے جب ایک کلاس فیلو نے کال کی تھی اور آپ نے اسے کتنی باتیں سنائی تھیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا اسے کیسے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے آپ نے۔ آخر میں اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی متاسف ہوا تھا۔ فری جسے پسند کرتی ہے اسے گھر لے آئی ہے۔ اگر تم کسی میں دلچسپی رکھتی ہو تو بلا لو اسے گھر، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس طرح رنگ رنگ کے لوگوں سے باتیں نہیں کرتی پھرتی وہ۔ اور کچھ نہیں تو بس یہی لحاظ کر لو کہ وہ عمر میں تم سے بڑی ہے۔ نزت کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ پلیٹ پر ایک کھسکا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کی۔ 2 ماہ سے بھی کم مدت میں فری اس گھر سے رخصت ہو کر چلی گئی تھی۔ فری کے جانے کے بعد زندگی جیسے جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ جو اس کے بغیر زندگی اپنے طریقے سے انجوائے کرنے کا سوچا کرتی تھی، اسے بے یقین ہوئی تھی کہ ہر بات بھول کر خود کو یہ یقین دلانے میں جت گئی کہ اب اس کی زندگی پر فری نام کی نحوست کا کوئی سایہ تک نہیں۔ لیکن یہ اس کا وہم تھا۔ کچھ نفرتیں محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ آنے والے سالوں میں نزت کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہونا تھا۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے کے ساتھ ہی شمسا کا کام بہت بڑھ گیا تھا۔ کتنی لڑکیاں کام کروانے کے لیے آتی تھیں، نوریہ کے کپڑے سلائی ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔